السلام علیکم، خبر ہار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں ہم اکثر اورینٹل فولکلورز اور پرسنالٹیز ڈسکس کرتے ہیں. آج کی فولکلور ہے علی بابا اور 40 چور. بھائی جان کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ذرا آپ کہانی کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا. بھائی جان پلیز یہ ہوتا. لیکن پہلے خواتین و حضرات میں کرداروں سے آپ کی ملاقات کروا دوں. مرجینا ایک بڑا اہم کردار ہے، اس کی ڈیٹیلز ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 40 چوروں کی طرف جانا ضروری ہے. چور 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 اسیاں 40 چور، چور 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 اسیاں 40 چور. میں چینی چور ہاں ہاں ہاں، میں کیوں چور ہاں واہ واہ واہ، میں سبزی چور واہ 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 واہ، میں بجلی چور ہوں واہ واہ واہ، میں تیل چور ہوں واہ واہ واہ، میں ماتا خور ہوں واہ واہ واہ. چور 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 اسیاں 40 چور. تو پینگ تے میں پرچھاواں، تو پینگ تے میں پرچھاواں، اس ملک نو رج رج کھاواں، کیونکہ چور 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 اسیاں 40 چور. علی بابا دے چور 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 اسیاں 40 چور. اچھا، رنگیلا صاحب کو ملی بھی تو سبزی ملی، یعنی سبزے کی طرف رجحان بہت ہے. انہیں آپ سلیکٹ کی تھا بھائی. obviously اس نے گوشت تو نہیں کھانا تھا نا. ڈاکٹر صاحبہ جی سبحان اللہ، باز نہیں آئی، کتنے فخر سے بتا رہے ہیں. بہت بے شرم چور ہو اور تمہارا انجام بہت برا ہونے والا ہے. کون کرے گا ساڈا انجام؟ ایڈی وڈی فوج کتھوں لے آؤ گے؟ جدھر بھی جاتے ہو آوازیں نہیں لگتی چور چور چور. سر ون لائنر کیا ہے؟ علی بابا اور 40 چور کی کہانی کا ون لائنر ہر رمضان میں ہم آپ کو سناتے ہیں. آج پھر انتہائی اختصار سے بتا دیں گے، لیکن ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کہانی بھی الف لیلہ اوریجنل کا حصہ نہیں تھا. جب اس میں کچھ اضافے کیے اینٹوائن گیلنڈ نے، اور یہ بھی انتہائی پاپولر سٹوری ہے. علی بابا 40 چور کے جو میجر کردار ہیں ان میں علی بابا شامل ہے، اس کی ایک بیوی ہے، لیکن بیوی سے کئی گنا زیادہ فعال کردار ایک کنیز مرجینا نامی نے ادا کیا. ایک بھائی ہے علی بابا کا قاسم، جو بدطینت ہے اور ہمیشہ سازش کے جال بنتا رہتا ہے. پھر ایک غار ہے جس میں چوروں کا بسیرا ہے. یہ 40 چور ہیں جن کا ایک سرگنا ہے. اتفاق سے علی بابا جنگل میں کہیں گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. وہ بشز کی اوٹ سے دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو غار کے اندر جا رہے ہیں اور باہر آ رہے ہیں. آنے جانے کے لیے وہ ایک منتر پڑھتے ہیں، کھل جا سم سم. وہ دروازہ نما پتھر آگے سے سرک جاتا ہے اور لوگ آمد و رفت جاری رکھتے ہیں. جب وہ 40 کے 40 وہاں سے غائب ہو گئے تو علی بابا غار کے سامنے جا کے یہی منتر ریپیٹ کرتا ہے. پتھر سرک جاتا ہے، یہ اندر جا کے دیکھتا ہے. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ آگے سٹوری میں کیا ہے، کہ آگے سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے ہیں. وہ ایک تھیلا گولڈ کا نکال کے لے جاتا ہے اور گھر جا کے وہ اب سوچتا ہے کہ میں اس کو تول کر اندازہ کروں کہ وہاں پر ٹوٹل مال و زر کیا ہے. وہ ترازو مانگتا ہے اپنے ہمسائے سے. ہمسایہ ہے اس کا بھائی، جس کی بیوی بھائی سے بھی زیادہ بدطینت ہے. وہ ترازو کے نیچے ویکس لگا کے، وہ گلو نما ایک چیز ہوتی ہے، وہ لگا کے بھیج دیتی ہے تاکہ کوئی چیز جو بھی ہوگی اس کے ساتھ کوئی سیمپل کے طور پہ چپک جائے گی اور میں قدرے شانت ہو جاؤں گی یہ جان کر کے ہے کیا، چاہے گیہوں ہی کیوں نہ ہو. توبہ. جب وہ ترازو واپس لینے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پیندے کے ساتھ ایک اشرفی جڑی ہوئی ہے. یہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ بھائی اس کے پاس تو خزانہ آ گیا کہیں سے، اتنا زیادہ کہ یہ ترازو سے تول رہا ہے. تو وہ اپنے بھائی کا رازدان بن کے اس سے پوچھ لیتا ہے. بھائی شریف آدمی ہوتا ہے، بتا دیتا ہے کہ بھائی ایک غار ہے جس میں 40 چور ہیں اور وہاں پر سونا ہے اور کھل جا سم سم اس کا پاسورڈ ہے. اب اس پاسورڈ کو لے کر یہ بدطینت بھائی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے چوروں کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں پہلے سے کوئی آیا ہے یہاں پہ. ناٹ دیٹ کہ ایک تھیلا مسنگ ہے، اتنے زیادہ انبار میں پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کی وہ جو جبلت ہے، جو پریمونیشن ہوتی ہے جی شکاریوں میں، خطرناک لوگوں میں، ایون سولجرز میں، چھٹی حص جو، اور خاص طور پہ
وہ حس جو خطرے کی نشاندہی کرے. دیٹ از پریمونیشن. جی. سکس سینس سے یہ وے ابو ہوتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ کچھ ہے. خیر وہ چلے جاتے ہیں اپنے کام کاج پہ, یہ اندر کھل جا سم کر کے جاتا ہے, مال و زر اکٹھا کرتا ہے اور واپسی پر وہ منتر بھول جاتا ہے. وہ جب واپس آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو قتل کر دیتے ہیں. اب اس کی لاش وہیں پہ پڑی ہے. جب واپس نہیں آتا تو علی بابا کا ماتھا ٹھنکا, کیونکہ وہ اپنے بھائی کو جانتا ہے کہ وہ لالچی بھی ہے, بد عہد بھی ہے اور بد طینت بھی ہے. اس کے پیچھے جاتا ہے, کھل جا سم کر کے کھولتا ہے, دیکھتا ہے اس کی میت پڑی ہے, روتا پیٹتا ہے, اس کو لے آتا ہے. چور جب واپس آتے ہیں تو لاش غائب. وہ کہتے ہیں اب تو ہمیں 100% یقین ہو گیا نا کہ یہاں پہ کوئی آتا جاتا ہے, یہ منتر کسی اور کے پاس ہے. اب وہ پاس ورڈ ایسا نہیں ہے جسے چینج کیا جا سکے, وہ ایک فطری پاس ورڈ ہے, کیونکہ دیٹ از ہاؤ دا اسٹوری گوز. تو اس کا بڑا چالاک اور مکار سرگنا وہ فوراً کہتا ہے کہ دیکھو شہر میں آج میت کس کے ہاں ہے. وہ کہتے جی ایک آدمی ہے علی بابا, بظاہر بڑا شریف آدمی, اس کا بھائی مر گیا تو اس کی تدفین ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا چلو یہ بھی پتہ چلا لیتے ہیں. جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ علی بابا ہی اصل میں ان کا کلپریٹ ہے اور جس کو ہم نے مارا وہ اس کا بھائی ہے, وہ تیل کے سوداگر بن کے, آئل مرچنٹس بن کے اس کے ہاں آ جاتے ہیں. اور کیسے کہ 3-4 مرچنٹس ہیں اور باقی سب کنستر ہیں. وہ جو کاسک ہوتی ہے نا, ایک بہت بڑی بیرل آف آئل, اس کے اندر چور چھپے ہوتے ہیں. اب کافی زیادہ بیرلز ہوتی ہیں, تقریباً 40. جس طرح آپ کو یاد ہے ٹروجن ہارس میں, ہیلن آف ٹرائے میں یہی کچھ کیا تھا انہوں نے کہ وہ اس میں چھپ جاتے ہیں. اب ایک بہت بڑا کیریکٹر مرجینا جو ان کی ہمسائی ہے اور ملازمہ ہے اس بدطینت بھائی کی, تو وہ علی بابا کے گھر آ جاتی ہے. تو قاسم کا گھر تو اب آلموسٹ لاک ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ اتفاق سے ان تیل کے سو کالڈ تیل کے بیرلز کے پاس کھڑی ہوتی, تو اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا اب ہم باہر آ جائیں کیونکہ بہت تنگی میں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سرگنا ہے, سردار ہے باہر. تو وہ سمجھ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں اور یہ تمہیں قتل کرنے آئے ہیں. اس سے پہلے ایک دلچسپ واردات یہ کرتی ہے کہ جس سے اسے پتہ چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کہ وہ رات کو دیکھتی ہے کہ پراسرار سے کچھ لوگ ہیں جو علی بابا کے گھر کے باہر نشان لگا رہے ہیں دروازے پہ, اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ نشاندہی کر رہے ہیں اس کی. وہ کیا کرتی ہے, اسی طرح کا پینٹ کافی سارے دروازوں پہ کر دیتی ہے. اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا گھر تھا. اب دوسری دفعہ وہ جب اس راز کو پا لیتی ہے کہ یہ اسے مارنے آئے ہیں, اس کو بتا دیتی ہے, تو پھر ہر بیرل میں حسب توفیق اصلی والا گرم تیل ڈالتی جاتی ہے اور ان کا کلا کما کرتی جاتی ہے. However, ایک سردار جو رہ جاتا ہے, اس نے جو گھاؤ لگانا ہوتا ہے, علی بابا کو قتل کرنا ہوتا ہے. تو یہ موقع غنیمت جان کر ایک خنجر ہے جو اس کے دل میں گھونپ دیتی ہے. تو اس طرح علی بابا تو بچ جاتا ہے, لیکن یہ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں. اس لڑکی کی ذہانت سے متاثر ہو کے علی بابا اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر دیتا ہے. تو اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور سارے کا سارا خزانہ بھی انہیں مل جاتا ہے. اسی کلے نہیں خراب اتنے سارے نے جناب, جدو ہوئے گا حساب وہ دو ویکھ لانگے, بھئیو دو ویکھ لانگے, اسی ویکھ لانگے. او کی غریب کی نواب, نیت سب دی خراب, جدو ہوئے گا حساب وہ دو ویکھ لانگے. یہ اپروچ پتہ کس کی تھی؟ کس کی؟ ایک بڑا مشہور کیریکٹر ہے, تم تو خیر جوہلائے مطلق ہو, تمہیں نہیں پتا, ڈاکٹر فاسٹس کی, جو ڈیول کا ریپلیکا تھا, جس نے کہا پھر یوم حساب دیکھی جائے گی, تم نے جو کرنا ہے کرو, 24 سال مجھے دو, میں کھل کھیلوں گا, تیری مخلوق کو بہکاؤں گا, تیرے خلاف بھڑکاؤں گا, اور اس کے عوض میں جو کچھ کرنا چاہوں گا بلا روک ٹوک کروں گا. تو اسے اجازت ملتی ہے. یہ کرسٹوفر مارلو کا بہت خوبصورت ڈرامہ ہے, اگر موقع ملے تو ڈاکٹر فاسٹس ضرور پڑھیے گا. اس میں ایک ڈیول نما انسان آپ کو نظر آئے گا جس کے یہ سب گماشتے ہوتے ہیں, اس کے چمچے ہوتے ہیں. یار افسوس دی گال ہے, میرا بھرا بیچارہ اتھیں گیا, ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے, ہاں تھوڑا نیگیٹو ٹائپ دا کیریکٹر, اور لالچی بھی, چلو یار مان گھن دیا ٹھیک ہے, لیکن تساں تو کو باہر ہی کھتیا,
3.5-4 किलो साडा सोना ले गया। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? तुम मुनाफा खोर हो, जखीरा अंदोज हो, बदबख्त हो, लेकिन हालत तुम्हारी देखो। क्या हालत वो है? जो रोड़ी कोट होते हैं ना सड़कों के ऊपर, जी। हालांकि करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन इनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। भाजी ये उस दौर दे सब तो मॉड ड्रेस ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? Yes। महंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਕਿਹੜੇ डिजाइनर ने सीते ने? किसने? पगे कागदां जो आप बोलते हैं ना वो वाला। आजकल तुम ये फ्रेंच नाम बड़े बोल रहे हो। अभी तो हमने यहाँ पतो नहीं बोला। क्या नहीं बोला? यहाँ पतो क्या? यहाँ पतो यार सीरियसली बोलो। यहाँ पतो। ਓਏ ਉਂਝ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਪਤੋ ਹੈ। आपने एक चीज देखी, इन्होंने सारी जिंदगी लगा के इतना माल इकट्ठा किया और काम भी ना आया। जी कुछ काम नहीं आता। बहुत से ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स में जाले लग जाते हैं। बेशुमार आपके डिक्टेटर्स, डेवलपिंग वर्ल्ड के उस वक्त तीसरी दुनिया होती थी, डिक्टेटर्स ने अकाउंट्स खुलवा रखे होते थे, खुफिया अकाउंट्स, केमन आइलैंड्स पे, पनामा में, स्विट्जरलैंड में। और जब दुनिया से रुखसत हुए तो अकाउंट वहीं का वहीं है, भाग के सरकार जब्त हो जाता है। तुम्हारा सरगना कौन है? प्रेजेंट सर। मैंने तो सोचा था कि मैंने किसी मर्द का सीना चाक किया है, मैंने इसको मारा था। मैं आपको मर्द नहीं लगता? आफ्ताब सब देखिए तो सही, चेक करें मेरे डोले। तुम्हें डोले कहना नहीं आता? मेरे डोले, डोले पता क्या होते हैं? डोले रे डोले रे डोले रे डोले मंडोले मंडोले मंडोले। क्यों? बैठ के कर लो ना जो बदहरकती करनी है। मैं अकेली थी और तुम लोगों का ये अंजाम हुआ। जवाब दो। ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। वो उस एक ने मार मार के जूते तुम्हें दुम्बा बना दिया था। अच्छा जूते शूते कोई नहीं मारे, सिर्फ तेल डाला था। और ये बहुत बड़ी कमीनगी है वैसे। नहीं कमीनगी कैसे? बगैर बताए खोलता हुआ तेल डाल दिया। हम इंसान है, कुछ जानवर है? वो तुम अपने आप को इंसान कहते हो? हाँ है, कोई मुझे मर्द नहीं कह रहा, कोई मुझे इंसान नहीं कह रहा। मैं कहाँ गया हूँ? तुमने कासिम का खून किया, तुम इंसान हो? क्या तुम कर? कुत्तों से भी बदतर हो। क्या देख लिया? किसको मार दिया हमने? तुम चोर हो ना, जखीरा अंदोज हो ना, मुनाफा खोर हो ना, तो ये सब कुछ किसके खिलाफ कर रहे हो? मुल्क को कौम को खा रहे हो। कुत्ते तुमसे बेहतर होते हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 4 दिन दी है शकील साहब। मजे लो थे। हाँ जी। जैसे तुम लोगों ने लिए। कैसा मजा आया था जब खोलता हुआ तेल, और फंसे हुए थे इस तरह के, फिर निकल। ये है खूबसूरती कि अल्लाह जब फांस के मारता है ना, फिर आप चिल्लाते हैं, फिर आप कहते हैं मुझे एक मौका और दे दो। अब इनका प्रॉब्लम, हालांकि ये सारा सिंबॉलिक था, लेकिन वो ये था कि ये इस एंगल में थे कि बैरल से निकल ही नहीं सके। फिरौन भी यही कहता था कि मुझे एक मौका और दे दो, क्योंकि जिस जगह पे वो पहुंच चुका था अब वापस नहीं आ सकता था। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वैसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। ये तो तुम्हें पता होगा ना। वो कैसे? वही, अगर तुम्हारे अंदर बेहतरी की कोई जोत जल रही है, कोई ख्वाहिश है, तो फिर तुम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं हो। अभी तेरी जल रही है। हाँ भाई। और जल रही है। नहीं मैनू तेरी पता लगा। अब मैनू लगता है सर माया खराब हाँ, माए ठीक होना है। 2 को साल ने तेरी जिंदगी दे की ठीक हो गया। मैं कहता हूं आधा सांस भी है ना, ये मोहलत है, और अगर उसने यूटिलाइज कर ली तो वो अच्छा रहेगा। बर्बाद तुम होगे। ਤੁਹਾਨੂੰ पता हो परला चोर गूंगा है। वैसे हमने एक बेवकूफ़ी की। क्या? ये जो हम दरवाजे पे जीरो काटा खेलते रहे ना यूं यूं करके, ये बहुत फजूल हरकत थी। हम महल्ले में किसी को जाके पूछते अली बाबा कहाँ रहता है, वो मिलता है। बाकी जीरो काटा क्यों लगा है? जाहिल फिटे। बास चीजें तारीख में, लिटरेचर में जिनकी मुझे समझ नहीं आई। अब लिटरेचर में एक ये है, बिल्कुल इसी तरह टेस्ट ऑफ द डर्बरविल्स में उसका लेटर कालीन के नीचे चला जाता है। ये बेतुकी बात है, इतने साल पता ही नहीं चला। तो सर जब इतने समझदार बनते हैं तो इतनी सी गलती से ही पकड़े जाते हैं। जी, और इसकी बहुत बड़ी मिसाल आपको तारीख में मिलती है। तारीख के अजीम तरीन 10 हुक्मरानों में से एक था जूलियस सीजर। उसको पता ही नहीं चल सका कि उसके घर में खिचड़ी पक रही है उसके मर्डर की। मैं एक बात बताऊं, हाँ जी। हम बैठे हैं ना, गलत बैठे हैं, हमें खड़े हो जाना चाहिए। चले हम खड़े होकर कर लेते हैं जो भी करना ओह है। माय गॉड, वाह वाह। मेरे ना ये मुझे समझ नहीं है कि यहाँ पे छुरी क्यों मारी इसने। मैनू तो जदों इन्हें खंजर मारे है मेरा हादसा निकल गया जनाब, क्योंकि मैं उदों ख्वाब वेख रहा सा। उधर जाके बताओ, उधर जाके। हाँ जी असल यार नहीं, उधर चलो। चल 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 के ओए, वापस चलो। तू सुन ले गल तुम्हारा सरगना मैं तुम्हें कह रहा है। चलो यार के वो देख ले। यार पीछे चले जाओ, मैं कह रहा हूँ प्लीज। नहीं चलो कसम खुदा दी सही भी वजी जे।
تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو دن حضرات آج ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے ایک شورا آفاق کتاب وائی نیشنز فیل. اس کتاب کا تذکرہ ہم پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں, لیکن اس سے پراپرلی ایک سیگمنٹ کے طور پہ پہلی مرتبہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کتاب کے 2 رائٹرز ہیں, ایک جیمز اے رابنسن اور دوسرا ہے ڈیرون ایسی موگلو. یہ نام اس لیے مشکل لگے گا آپ کو کہ یہ بھائی صاحب ٹرکش بورن امریکن ہے. حذیفہ ہمارا بڑا پیارا دوست ہے جو پبلشر بھی ہے, اس نے بڑی محنت کر کے اس کا ترجمہ کروایا اور یہ کتاب اب ٹرانسلیٹڈ فارم میں اردو میں موجود ہے. اس کتاب کا ہر اہم کتاب, ہر بڑی کتاب کی طرح ایک بیسک تھیسس ہے, ایک کرکس ہے, اور وہ کرکس کہتا ہے کہ قوموں کی ترقی ان کے جغرافیے کی وجہ سے, ان کے کلچر کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ ان کے سیاسی نظام کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے مختلف چیپٹرز ہیں اور پہلے چیپٹر میں ہی اس نے ایک انتہائی خوبصورت انالوجی ڈرا کی ہے اور اس کا نام ہے, چیپٹر کا نام بڑا انٹرسٹنگ ہے, سو کلوز اینڈ یٹ سو ڈفرنٹ. یعنی ایریزونا ایک ریاست ہے امریکہ میں, اس کا ایک شہر ہے نیگولس. اب نیگولس آدھا ایریزونا میں ہے یعنی امریکہ میں, بیچ میں بارڈر لائن ہے, اور آدھا میکسیکو میں ہے. وہ کہتا ہے کہ دونوں شہروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہی شہر, وہی کلچر, وہی لینگویج, وہی لباس, وہی وضاقتہ, لیکن فقدان کس چیز کا ہے؟ سیاسی اداروں کا, پولیٹیکل کلچر کا. ہمارا تذکرہ نہ ہونے کے مترادف ہے, جبکہ چاہے برے معنوں میں ہی صحیح ہم ایک بڑی اچھی مثال بنتے ہیں, لیکن ہمیں موسٹلی اوائڈ کیا. برلین میں ایسٹ اینڈ ویسٹ برلین کی مثال دی جانی چاہیے تھی. کیا فرق تھا دونوں, زمین آسمان کا. وہ کمیونسٹ برلین اور یہ کیپٹلسٹ برلین. پھر کوریا کی مثال اس نے دی ہے, نارتھ کوریا, اور ادھر آ جائیں آپ ساؤتھ کوریا. اس ملک کی جون ہی بدل جاتی جو ہی وہ ساؤتھ میں آتا ہے. ایک ڈفرنٹ ملک, ایک ڈفرنٹ سیارہ, ایک ڈفرنٹ پلانٹ لگتا ہے. ساؤتھ کوریا جو ہے اس کی اکانومی رشیا کی اکانومی سے بڑی ہے, آپ امیجن کریں. جناب سر یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا ریسورسز بھی ہیں؟ نہیں جی نہیں, یہ آپ کی ادارے ہیں. آپ کے ہاں جوڈیشری مضبوط ہوگی نا, آپ کے ہاں ایڈمنسٹریشن مضبوط ہوگی, آپ کے ہاں پولیٹیکل ادارے مضبوط ہوں گے, آپ کا لیجسلیچر مضبوط ہوگا. آپ دیکھیے ملک کی کایا پلٹ جاتی ہے, نقشہ بدل جاتا ہے. جاپان کے پاس کوئی نیچرل ریسورسز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, اس نے اپنے ادارے بنائے. سر جو اردو ترجمہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں, وائی نیشنز فیل. میں حذیفہ سے کہوں گا کہ 1-2 کتابیں ہمیں بھیجے, اور آپ سب ہمارے اس شو کی لائبریری, بلکہ میں آج سے ایک اور شرارت کرنے جا رہا ہوں. مجھے 2 دن پہلے سوجا تھا کہ یہ جو میری پرسنل لائبریری ہے نا, جی میں اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے شو کے نام کے. وہ خبرہار لائبریری بنا رہا ہوں. واہ, خبرہار لائبریری میں اب کتابیں آیا کریں گی انشاءاللہ تعالی, اور کوئی پڑھے نہ پڑھے میری ٹیم تو پڑھے نا. بالکل صحیح ہے. اور ٹیم میں سے بہت سو نے نہیں پڑھنا, تمہارے بچے پڑھیں, تمہارے چھوٹے بھائی پڑھیں. ہاں یہ ہو سکتا ظاہر ہے آپ اس ٹرین کو مس کر چکے ہیں. لے جا بھی سکتے کتاب. ہاں لے جائیں گے آپ, انشاءاللہ لے جائیں گے, اور آپ پڑھیں گے, پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اپنے بچوں کو. 10-12 کتابیں تے لے جانا. بھئی ایک وقت نہ لے کے جائیں, ایک لے جائیں, جب پڑھ لیں دوسری لے جائیں. جی 10 کتابیں لے جائیں گے تو ایک بھی نہیں پڑھی جائے گی. ایسے کرتے ہیں, یہ رول ہوتا ہے, ایک لے کے جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, واپس کرتے ہیں, پھر اگلی لیتے ہیں. پڑھیا لکھیا اور مشکل بات. سبحان اللہ, سمجھائی نا گل آوی. وہ بھی بھائی کا پڑھیا ہوتا, شکیل صاحب میرے کک سمجھ نہیں آئی. یہ شستگی ہونی چاہیے بھائی. خوش مزاجی ذرا ہوئے نا بندے نے, اثر ہوندا ہے. خوش مزاجی. پتہ نہیں خوش مزاجی کیا ہے. ویسے تانوں کی سزا ہے, ایک بندہ تیار ہوندا دوجا خراب مل جاندا ہے. تو میں اس کو تیار کرتا ہوں. سر 1 سیکنڈ, مجھے اعتراض ہے کہ پہلا بندہ صحیح ہوا کب ہے؟ وہ وضو میں خیش ٹھیک ہو گیا. اور وقت جماعت پروف تو ہوئے ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. ساڈے تے بھی کھپ لو تھوڑا کتاباں تے میں کبھی جا. تہاڈی سائڈ لے رہی ہیں ببو. جی بسم اللہ. میں سنیں
آقا میں سنیا نہیں بادشاہ زار پیٹر دی گریٹ. اچھا وہ زار پیٹر دی گریٹ کدھر سے ہو؟ زارینہ اگر سے. کہنا ہی ہے زارینہ کیا ہو تم کیتھرائن دی گریٹ کہو. اچھا جی آگے آ جائیں. تھیوریز دیٹ ڈونٹ ورک. اگلا چیپٹر ہے اس کا کہ وہ مفروضے، وہ تاثرات جو بڑی دیر سے راسخ تھے وہ غلط ہیں. جیسے پہلے اس نے کہا، یہ اسی کا سیکول ہے کہ کلچر سے کچھ نہیں ہوتا، جغرافیہ سے کچھ نہیں ہوتا کہ جی یہ جغرافیائی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں بیچارے. دیکھیں یہاں پہ گرمی اتنی پڑتی ہے، کام اتنا کم ہوتا ہے. دبئی میں ترقی ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک ہو رہی ہے، اور دبئی کے پاس تیل نہیں ہے بائی دا وے. منی امریکہ بنا دیا انہوں نے. کیا سے کیا کر دیا. ویسے بہت سارا بزنس وہاں پہ لاس کا شکار ہے، لیکن انہوں نے نقشہ بدلا ہے، بہت ترقی بھی آئی ہے. کہنے کا مقصد ہے یہ کہنا کہ جناب یہ تو ٹراپیکل علاقے ہیں، یہاں پر گرمی بڑی ہوتی ہے، موسم بڑا شدید ہے. بھائی انگلینڈ سے زیادہ شدید موسم کہاں کا ہے؟ اگر یہاں گرمی ہے شدید تو وہاں سردی بہت شدید ہے. ہر کلائمیٹ کا اپنا پرک ہے. جی اپنے اپنے پرکس ہیں، اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اچھا جی آگے آ جائیں. میکنگ آف پراسپیرٹی اینڈ پاورٹی. کیا بات کہ خوشحالی اور غربت یہ کس طرح بنتی ہیں، یہ بھی اس نے ایک چیپٹر میں ڈسکس کیا. یہ چیپٹر نمبر 3 ہے اور بڑی اچھی مثالیں جنوبی کوریا، شمالی کوریا کی مثال اس نے دی ہے، جیسا میں نے گزارش کی تھی پہلے. برلین کی دینی چاہیے تھی جو اس نے نہیں دی. اچھا جی آگے آ جائیں. انکلوسیو اور ایکسٹریکٹیو یہ دو سوسائٹیاں ہیں. انکلوسیو ہے پلورلسٹک، وہ شامل کرتے ہیں، آؤ آؤ شامل ہو یار، بیٹھیں. وہاں جب بھی بات ہوگی ہماری ہوگی، یہاں جب بھی بات ہوگی میری ہوگی. جو انفرادی میں اور اجتماعی میں فرق ہے وہ اس پوری بات کو ایکسپلین کر دیتا ہے جو وائی نیشنز فیلڈ میں کی گئی ہے. تو یہ کامیاب سوسائٹیز ساری وہ ہیں جہاں پر اجتماعی سوچ سے بات ہوتی ہے، انفرادی نہیں ہوتی. انفرادی سوسائٹی کا سب سے بڑا شاخسانہ، سب سے بڑی مینیفیسٹیشن یہ کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جائے گا، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جائے گا. اسلام کی اس سے بڑی نفی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ ساتھ لے کے چلنے کی تلقین ہے. پھر وہ ایک چیز بڑی دلچسپ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریکٹیو سوسائٹیز ہوتی ہیں نا، جہاں پر امیر امیر تر، غریب غریب تر ہوتا ہے، وہاں پر استبدادیت کے اندر، ٹوٹلیٹیرین گورنمنٹ کے اندر، ڈکٹیٹوریل نظام میں ترقی بہت ہوتی ہے، تعمیر و ترقی ہوتی نظر آتی ہے. اور اس کو خالد بن سعید نے پالیٹکس ان پاکستان یہاں پہ ریفرنس دینا چاہیے تھا. ببلیوگرافی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب غریب ہے. اس نے کچھ بنیادی کتابیں مس کی ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے پالیٹکس ان پاکستان. اس نے اس کو پراسپیرٹی ببل کہا ہے. یہ پراسپیرٹی ببل ہے جو آپ کو ہر ڈکٹیٹر کے دور میں نظر آتا ہے. ببل نے تو پاپ ہو جانا، رپچر ہوتا ہے تو ہو گیا. بات تو یہ ہے کہ اس پہ قائم رہو. اس نے چیپٹر 6 میں ایک دلچسپ بات بھی ڈسکس کی ہے، الٹا سفر. وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی لگا بندہ اصول نہیں ہے کہ آپ آج بہت اوپر ہیں تو نیچے نہیں جا سکتے، آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں. اور اس کا اطلاق اس نے تو کیس سٹڈی وینس کے طور پہ کی ہے نا، کہ وینس میں یہ سب، وینس جتنا کسی زمانے میں ہوتا تھا، رومن امپائر میں دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز کے اوپر کیا حسین شہر بنا کے دکھا دیا آپ کو. لیکن آج اگر ٹورزم نکال لیں ٹکے کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. وہی گنڈولے جو ہیں جی سر، وہ سبزیاں بیچ رہے ہیں یا ٹورسٹ کو ڈھو رہے ہیں. کوئی تبدیلی بلکہ نیچے گیا ہے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے 45 سال ادھر کا کراچی ذرا دیکھیے، ڈپلومیٹس کی جنت ہوتا تھا. لوگ آنا چاہتے تھے ادھر، چھٹیاں گزارنے کے لیے بکنگز کرتے تھے. یہاں پہ ہوٹلوں میں، انٹر کانٹیننٹل اس وقت ہوٹل تھا، کمرے نہیں ملتے تھے آپ کو. جی آپ کی ایئر لائنز دنیا کی لیڈنگ ایئر لائنز میں سے ایک ہوتی تھی. جی جس نے پتہ نہیں کہاں جانا تھا وہ بھی ٹچ کر کے یہاں پہ 2-4 دن گزار کے جایا کرتا تھا. آج دیکھیں چلتے چلتے ڈی ٹور لے کے گزر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں،
اس سے مایوس نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, لیکن اس سے صرف نظر بھی نہیں کرنا. ٹیک دا بل بائی دا ہارنز, کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. جب آپ اس کو پکڑیں گے آگے سے تو آپ کو پتا چلے گا نا مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا کرنا ہے. تو اگر ہم نے نشاندہی کر لی ہے نا, اگر ڈائگنوسس ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اس کا علاج بھی ہو جائے گا. Padheen Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. جی عروبہ. خبر ہے کہ کولمبیا کا ڈرگ لارڈ سیکیورٹی گارڈ کی وردی پہن کر جیل سے فرار ہو گیا. واہ واہ واہ, فلم کا سین ہی لگتا ہے. بالکل فلمی لگتا ہے. بالکل اس نے اس صفائی کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ کولمبین گورنمنٹ مجبور ہوگی اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی اس دفعہ ہم نے جیل ریفارمز میں اخیر کر دینی. بڑی ڈھیل دے لی, بڑا کچھ کر لیا. این ممکن ہے کہ وہ بھائی صاحب یا ان کے آفس والے بھی بکے ہوئے ہوں جی, کیونکہ اس نے ساری جیل خرید لی. سی سی ٹی وی فوٹیج بڑی دلچسپ. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ آیا, اس کے کمرے میں یونیفارم رکھ کے چلا گیا. اس نے یونیفارم پہنا, بالکل سیکیورٹی گارڈ کی شکل میں, دن دناتا ہوا اطمینان کے ساتھ جیل سے نکل گیا. اب دیکھو یہاں پہ اس کو سپلائر نے کپڑے دے دیے جی, آگے جا کر لوگوں نے کنائیو کیا, ہوتا ہے نا صرف نظر کیا کہ جی آپ چلیں گزر جائیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. 50 بندے سسپینڈ ہو گئے اور ایک بندہ گرفتار ہو گیا. گرفتار اس کو کیا گیا ہوگا موسٹ ڈیفینیٹلی جو وردی دے کے آیا. اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھی, یہ پہلے بھی ایک دفعہ فرار ہوا, پھر پکڑا گیا. دوسری دفعہ کمال تھا, اس نے بیماری کا بہانہ کیا, ہارٹ اٹیک کروایا, مر گیا. یہ مر کے نکلا ہے کہ جی میں تو فوت ہو چکا ہوں. بھائی جان میں فوت ہو گیا ہوں, میں جانا چاہتا ہوں. اور دیکھیے مکافات عمل, پکڑا پتہ ہے کس دن گیا؟ And he was celebrating his birthday. Death day and birthday. آ جاؤ بچوں. نہیں تو اس وقت چیکنگ نہیں ہوئی کہ مر گیا, ہارٹ بیٹ یہ وہ سارا کچھ چیک کیا, لیکن یہ جب یہ آ جاتا ہے نا یہ, تو اس وقت پھر تمام اصول, قاعدے, سائنس, ٹیکنالوجی پیچھے رہ جاتی. نہیں وہ ڈکلیئر ہونے کے بعد بھاگا یا پھر ہاسپٹل سے بھاگا؟ ہاسپٹل سے مردہ ڈکلیئر ہو گیا, انہوں نے باڈی حوالے کی. اور کیا ہوا ہوگا؟ بہت آسان. مجھے نہیں بتائیے نا, مطلب ہے کہ ڈیٹیلز تو نہیں ہے نا, صرف یہی ہے نا کہ وہ ہاسپٹل سے بھاگ گیا. ہاسپٹل سے بھاگا نہیں, انہوں نے باڈی دی کہ جناب مر گیا. وہ باڈی ڈیڈ باڈی ہی ہوگی, وہ اس کی نہیں ہوگی, انہوں نے باڈی خرید لی ہوگی. یعنی کہ وہ یہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ بن کے بھاگا ہے, وہاں پر وہ وارڈ بوائے جو باڈی لے کے جا رہا ہوگا, این ممکن ہے کہ اس کو جو اسٹریچر کے اوپر گھسیٹ رہے ہوں گے, لے جا رہے ہوں گے, جو لواحقین بن کے, اس کا بھائی بن کے, خود اس کا بھائی بن گیا ہوگا. ڈیڈ باڈی آئی ہوگی گیٹ اپ کے بعد, وہ گیٹ اپ ہو بہو اس کا ہوگا. لگے گا ایسا کہ جیسے یار واقعی اللہ کو پیارا ہو گیا, مر گیا بیچارہ. یہ سب کچھ تو اب ہو رہا ہے, میں نے نقاب میں یہ کیا جب پلاسٹک سرجری ابھی چھوٹی سی ہوتی تھی. آج کل کی جنریشن سر ڈرامہ اور فلم سے بہت زیادہ آئیڈیا لیتی ہے. پچھلے دنوں کراچی میں ایک واقعہ ہوا, 2 ڈکیت لڑکے پکڑے انہوں نے پولیس نے, اور انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیسے یہ کیا سارا, تو کسی ڈرامے پہ ڈال دیا ہوگا, فلم سی آئی ڈی پہ سارا ڈال دیا. لو میں اس بات کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ جی مجرم اس کا اثر لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. پاگلو, پولیس کیوں نہیں سنتی؟ اس کا تو زیادہ فرض بنتا ہے. دھوم فلم آئی تھی نا سر, وہ دکھایا کہ لوگ نا ہیوی بائکس پہ چوریاں کرتے ہیں. وہ انڈیا کے کچھ 2-4 لڑکے تھے, انہوں نے دیکھا کہ یار بائکس پہ بہت آرام سے چوری ہو جاتی ہے. انہوں نے اپنی 70 نکالی, پرانی 70 پہ چوری کر کے نکلے تو فوراً پکڑے گئے. انگلینڈ میں, امریکہ میں لوگ کرائم سٹوریز پڑھتے ہیں. یہ جو لا انفورسمنٹ والے نا, سب کو اگاتھا کرسٹی ازبر ہوگی, اور ان میں تو طریقے بتائیں. اگاتھا کرسٹی بتاتی ہے کہ ہاؤ ٹو گو کلین آفٹر کمٹنگ مرڈر, اس طرح کا جو ہے نا, بلکہ نیٹ فلکس پہ ایک سیریل ہے یہ, ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود مرڈر. ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود مرڈر. تو شرلک ہومز کو پڑھیں, اگاتھا کرسٹی کو پڑھیں, یہ کرائم سٹوریز کے بڑے. ہمارے ہاں ابن صفی بہت خوبصورت رائٹر تھے. انڈیا میں تیرتھ رام فیروز پوری
बहुत लाजवाब, उर्दू में लिखते थे। क्या कमाल की क्राइम स्टोरीज है उनकी। प्लास्टिक सर्जरी से मुतलका एक लतीफ़ा है। एक सरदार जी गए प्लास्टिक सर्जन के पास बेगम को लेके कि जी है मेरी घर वाली ना बिल्कुल कतरीना कैफ बना दो, तो कितने पैसे लगणगे? उन्हें कहा जी 7 लाख। अच्छा जी प्लास्टिक घरों दे दिए फिर। मैंने आज अपने फैमिली ग्रुप में शेयर किया, एक बेगम पूछती है अपने शौहर से कि अगर तुम्हारे $10 मिलियन का जैकपॉट निकला है, ठीक है, और उसी दिन अगर मैं अगवा हो जाऊं और वो तुमसे रैंसम मांगे $10 मिलियन, तो क्या करोगे तुम? वो कहता मैं मानूंगा ही नहीं, यकीन ही नहीं कर सकता कि एक ही दिन में मेरे 2 जैकपॉट्स निकले। यार पुन्नू आपको कभी जेल हुई मेरे भाई? 2-3 मरतबा भाई, मेलसी गुजरात किस बात पे है जेरे माशाल्लाह ड्रामे च ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। सर सारे थिएटर करने वालों को जेल होती नहीं नहीं, ये जब इलीगल कर रहे होते हैं ना, हाँ जी ऐसा ही, इजाजत के बगैर कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी बात कर देते हैं जी सर जो गैर कानूनी होती below है। the belt। ਅੱਛਾ ਸਰਗੋਦੇ ਪਿਆ ਛਾਪਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਗੇ ਅੰਦਰ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਵੜਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੈਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਬੈੱਡ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਇਓ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਓ ਫੜੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਮਕਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਸੀ ਬਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ। ਦਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਮਾਵਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਸਟ ਚੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਲੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਵਲਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜਦ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਲੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤੇ ਮਲੰਗ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਕਾੜੇ ਆ ਗਿਆ। 8 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਈ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵੇਖਣ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ASI ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਲਵੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਕੱਪ। अच्छा जी, नार्कोस, हाँ जी, एल चैपो और क्वीन ऑफ द साउथ, ये 3 ड्रग्स से मुतल्लिक बहुत बड़ी बड़ी सीरियल्स चल रहे हैं। तो साउथ से रिलेटेड हर चीज से ड्रग, मोस्टली ड्रग्स, और कोई अच्छी खबर नहीं आती। फुटबॉल एंड ड्रग्स, फुटबॉल ड्रग्स, गिटार एंड ड्रग्स, and lots of drugs, beaches, And beautiful weather and drugs. ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਪਾਇਆ, बहुत शुक्रिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਬਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Within Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। वदीन हज़रात, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहे हैं मोहम्मद सलमान अकरम। कलाम है शहजाद नौशाही का। कि मेरी लाज निभाए रखना, या मोहम्मद मुझे दामन में छुपाए रखना, बांधे हाथों दम जोमती बहारों का जुल्फ़े अंबर को हवाओं में लहराए
یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں دیکھ لوں آپ کو جی بھر کے تو نبضیں ٹوٹے رخ انوار سے چلمن کو اٹھائے رکھنا یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں کچھ بھی شہزاد نوشاہی کی طلب اور نہیں صدقہ کونین کا بس اپنا بنائے رکھنا یا محمد مجھے دامن میں چھپائے رکھنا باندھے ہاتھوں سبحان اللہ سبحان اللہ.